بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکبائر کا 71واں باب جو ذکر کیا ہے اس کا تعلق ناشکری سے، نعمتوں کی ناشکری۔ شیخ رحمہ اللہ نے جو عنوان ذکر کیا ہے اور جن الفاظ کے ذریعے عنوان قائم کیا ہے، کہتے ہیں باب ذکری جہودی النعمت، باب ذکری جہودی النعمت، کہ نعمتوں کے انکار کرنے کا ذکر، نعمتوں کے انکار کرنے کا ذکر۔ اور انکار اور جہود میں اہل علم فرق بیان کرتے ہیں کہ جہود خاص طور سے ایسے انکار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کے اندر کیا ہے، تعمد پایا جائے، جس کے اندر تعمد پایا جائے، یعنی جانتے ہوئے اور پہچانتے ہوئے کسی چیز کا کیا کر دینا ہے، انکار کر دینا۔ اور عام طور پہ ایسے انکار کے لیے قرآن کریم میں بھی اس لفظ کا ذکر کیا گیا ہے، جہدوا بہا، جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، جی، کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر انکار کیا، یعنی کفار اور مشرکین نے، حالانکہ ان کا نفس یہ جان رہا تھا کہ یہ حق ہے، سچ ہے، اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کر دیا، انکار کر دیا۔ خیر، میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ جہود ایسے انکار کو کہتے ہیں جس کی حقیقت کے بارے میں آدمی کو پتہ اور علم ہو، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے، نہ کیا جائے، اعتراف کیا ہے، نہ کیا جائے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے جو عنوان بیان کیا، باب ذکری جہودی النعمہ، کہ ناشکری یا کہ نعمتوں کی ناشکری کا بیان، نعمتوں کی ناشکری کا بیان۔ نعمتیں چاہے من جانب اللہ ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوں، یا کہ انسانوں کی طرف سے ہمیں نعمتیں حاصل ہوں، دونوں طرح کی نعمتوں کی ہمیں کیا ہے، شکر گزاری کیا ہے، کرنی چاہیے۔ نہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناقدری ہونی چاہیے، ناشکری ہونی چاہیے، اور نہ اللہ کے بندوں کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمتوں کی ہمیں کیا ہے، ناشکری کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں نعمتوں کی، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگ میری نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، شکر بجا لاؤ گے، ہم اپنی نعمتوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیں گے، نعمتوں کو بڑھا دیں گے، اور اگر آپ لوگ ناشکری کرو گے، کفران نعمت کا ارتکاب کرو گے، تو ہم اس بات پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان عذابی لشدید، کہ ناشکری کی وجہ سے، نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب بھی کیا ہے، آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے عذاب میں گرفتار اور مبتلا کر سکتا ہے۔ خیر، شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت 3 حدیثوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 حدیثیں آئی ہیں، اور وہ تینوں حدیثیں بڑی معروف اور مشہور ہیں، عام طور پہ آپ لوگ ان حدیثوں کو سنتے رہتے ہیں۔ سب سے جو پہلی حدیث ہے اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں فی الصحیح عن ابن عباس مرفوعا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، منقول ہے، اور واضح رہے کہ یہ حدیث کیا ہے، آنے والی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری کی، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری
کتاب الایمان کے اندر وہ حدیث کیا ہے موجود ہے، اور اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الکسوف کے اندر، صحیح مسلم میں کتاب الکسوف کے اندر وہ حدیث کا موجود ہے۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخلت النار فرأیت اکثر اہلہا النساء، مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دخلت النار فرأیت اکثر اہلہا النساء، کہ میں جہنم میں داخل ہوا اور میں نے جہنمیوں میں سے بیشتر عورتوں کو پایا۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوا تو اس موقع سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اور اسی موقع پر یعنی معراج کے موقع پر اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، اسراء اور معراج کہا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ جسمانی طور پہ بعض کیا ہے کہتے ہیں صرف روحانی معراج، روحانی نہیں، کہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم دکھلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کا کیا ہے سفر کیا راتوں رات، جس کی تصدیق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی، اور جس کی وجہ سے ان کو کون سا لقب دیا گیا؟ صدیق کا لقب دیا گیا۔ خیر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے بیت المقدس کا جو سفر کیا راتوں رات، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسراء کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسراء، سبحان الذی اسراء۔ اور اسراء کس کو کہتے ہیں؟ رات میں چلنے کو کہتے ہیں، رات میں چلنے کو عربی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسراء کہتے ہیں، اسی سے اسراء، سبحان الذی اسراء بعبدہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے جو آسمان کا جو سفر کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ معراج، عروج۔ عروج سے کیا ہے یہ؟ معراج ہے، بلندی کے معنی میں، بلندی کے معنی میں۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی معراج کے موقع پر جب جہنم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھلایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھلایا، اور یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ ہم اور آپ چاہیں کہ اس چیز کو حاصل کر لیں، ہمیں بھی کیا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی زیارت نصیب ہو جائے اور جہنم کو ہم دیکھ لیں، تو ایسا ہمارے لیے کسی بھی کیا ہے بڑے سے بڑے انسان کے لیے، چاہے وہ جس پائے پر فائز ہو، جس علم اور عمل کا حامل اور مالک ہو، یہ چیز کیا ہے ممکن کیا ہے نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں اور امتیازات میں داخل ہے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے کہا کہ دخلت النار فرأیت اکثر اہلہا النساء، کہ میں جہنم میں داخل ہوا اور میں نے، بلکہ آپ دیکھیں کہ یہ جو رأیت دخلت النار جو ہے، یہ الفاظ جو ہے صحیح بخاری کے اندر جو ہے اریت النار کا ہے، اریت النار، کہ مجھے کیا ہے جہنم دکھلایا گیا، جہنم کیا دکھلائی گئی، جہنم کیا ہے دکھلائی گئی۔ اور صحیح مسلم کے اندر جو لفظ وارد ہے کہ رأیت النار، رأیت النار، یہ کیا ہے صحیح مسلم کا لفظ ہے، اور صحیح بخاری میں جو ہے وہ کیا ہے اریت النار، اریت النار، کہ مجھے جہنم دکھلائی گئی، یعنی اللہ رب العالمین نے دکھلایا۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جہنم میں زیادہ کون ہیں، مرد ہیں یا عورتیں ہیں؟ عورتیں ہیں۔ یکفرنا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورتیں جو جہنم میں زیادہ ہیں وہ کفر کی وجہ سے، کس کی وجہ سے ہیں؟ کفر کی وجہ سے ہیں۔ یکفرن، قیل یکفرن باللہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتیں کیا ہے کفر کی وجہ سے یہ جہنم میں زیادہ ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ عورتیں اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی ہیں؟ یعنی کفر کو کیا ہے صحابہ کرام نے حقیقت پہ کیا کیا، محمول کیا۔ اسی لیے اشکال ہوا اس کفر سے مراد کیا ہے، کیا کفر باللہ ہے، کفر باللہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا، کہ اس سے مراد کیا ہے، کفر باللہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے کہ یکفرن العشیر، یکفرن العشیر، کہ وہ عورتیں کیا کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں۔ یعنی اس اور عشیر کا معنی کیا ہے، الزوج کے ہوتا ہے، عشیر کا معنی العشیر کا معنی الزوج کے، شوہر کے۔ خیر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان، و یکفرن الاحسان، اور یہ یکفرن العشیر سے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بالکل اپنے شوہر کا کیا کر دیتی ہیں، انکار کر دیتی ہیں، شوہر کا انکار نہیں، بلکہ کیا کرتی ہیں، شوہر کے احسانات کا انکار کرتی ہیں، ان کے احسانوں کا، اور جو نعمتیں شوہروں کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے ملتی ہیں ان نعمتوں کی کیا ہے وہ تکفیر کرتی ہیں یا کہ انکار کرتی ہیں۔ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانِ، کہ جو نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، جو احسان انہیں حاصل ہوتا ہے عورتوں کو شوہروں کی جانب سے، اس کا وہ انکار کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید کہا آگے کہ لو احسنت الى احداہن الدہر، لو احسنت الى احداہن الدہر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورتیں یہ کفران نعمت زیادہ کرتی ہیں، نعمتوں کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں، اور خاص طور سے اپنے شوہروں یا کہ اپنے شوہر کی نعمت کی ناشکری کیا ہے زیادہ کرتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے بات کہی کہ لو احسنت الی احداہن الدہر، کہ اگر آپ عورتوں میں سے کسی کے ساتھ پوری زندگی کیا کرتے رہیں گے، احسان کرتے رہیں گے، اچھا معاملہ کریں گے، اچھا برتاؤ کریں گے، ساری کیا ہے ان کے آرام اور آشائش کی چیزیں انہیں مہیا کرتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، اور ان کے ناز نخرے کو کیا ہے برداشت کرتے رہیں گے، لیکن عورتوں کی یہ طبیعت میں ہے ثم رأت منک شیئا، پوری زندگی احسان کرنے کے باوجود بھی اگر کبھی آپ سے کیا ہو جائے گی، کمی کوتاہی ہو جائے گی، ثم رأت منک شیئا، یعنی ناخوشگوار کیا ہے حالات کے جب وہ سامنا کریں گی، کبھی یہ ہوا کہ آپ سے کوئی کیا ہے کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ان کی کوئی خواہش کا ہے آپ پوری کیا ہے بر وقت نہ کر سکے، تو عورت کیا کہے گی کہ ما رأیت منک خیرا قط، ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے کیا ہے آپ سے کبھی کیا ہے کچھ کیا ہے حاصل نہیں کیا، کوئی بھی بھلائی، کوئی بھی نیکی اور کوئی بھی اچھا معاملہ، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، اچھا تعامل کیا ہے آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے نہیں کیا۔ یہ عورتوں کا مزاج ہے، عورتوں کی طبیعت ہے، اور اس طرح عورتیں اپنے شوہر کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورتوں کو میں نے زیادہ کیا ہے جہنم میں دیکھا۔ اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ جہنم میں جو عذاب جن لوگوں کو دیے جائیں گے، یا کہ عذاب کا جو سبب ہوگا، ان میں سے ایک سبب کیا ہے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے، اور اللہ کے بندوں کے نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، یا یہ کہ کسی معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے عذاب کا سبب کیا ہے ہو سکتا ہے، عذاب کا سبب ہو سکتا ہے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر اشارہ ہے۔ ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ آخر بہت ساری چیزیں تھیں، بہت ساری عورتوں کی نادانیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اور ان کی معصیت ہو سکتی ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہ شوہر کی ناشکری کو کیوں بیان کیا گیا؟ شوہر کی ناشکری یا ان کی طرف سے دی جانے والی نعمتوں کی ناقدری کو بیان کیوں کیا گیا ہے؟ اس کا جواب
اہل علم نے یہ دیا ہے کہ دراصل بیوی کے اوپر یہ شوہر کا حق اللہ کے حق کے بعد کیا ہے عائد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے ساتھ شوہر کے حق کو کیا ہے بیان کیا ہے، اور جو حق ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے بعد ایک عورت پہ جو سب سے بڑا حق عائد ہوتا ہے وہ کس کا عائد ہوتا ہے؟ شوہر کا عائد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ لو امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، کہ اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے سجدہ کرے، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کیا کرے؟ سجدہ کرے۔ تو آپ دیکھیں کہ شوہر کے حق کو اللہ کے حق کے ساتھ کیا ضم کیا گیا ہے۔ یہ عورت کے حقوق میں سے عظیم تر حق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی اس ناشکری کو اور اس کی وجہ سے جہنم میں داخل ہونے کو یہاں پہ کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ اور میں نے اشارہ کیا کہ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ دوسری جو حدیث شیخ رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ بھی بڑی معروف حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، عن ابی ہریرہ مرفوعا من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ، صححہ الترمذی۔ عن ابی ہریرہ مرفوعا من لا يشکر الناس لا يشکر اللہ، جی صحیح یہ جامع ترمذی کی روایت ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یشکر الناس، کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لوگوں کی شکر گزاری نہیں کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بھی نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ اس کو یوں سمجھیں کہ اگر کیا ہے آپ کے والدین ہیں، اور والدین کی طرف سے حاصل ہونے والی نعمتیں کیا ہیں؟ بے شمار ہوتی ہیں، یعنی بچپن سے لے کے جوانی تک یا کہ بالغ ہونے تک والدین کیا ہے اپنے بچوں کی تعلیم، تربیت، ناز نخرے سب کو کیا کرتے ہیں؟ برداشت کرتے ہیں۔ تو ایک بیٹا کے لیے ضروری ہے، ایک بیٹی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے والدین کی کیا کرے؟ شکر گزاری کرے۔ ایک استاد دیکھ لیں کہ ایک استاد کیا ہے اپنے شاگرد کے لیے کتنی محنت کرتا ہے، اور کتنی تگ و دو کیا ہے اس کی طرف سے ہوتی ہے، تعلیم و تربیت کا بہتر کیا ہے فریضہ کیا انجام دیتا ہے، چاہے وہ کلاس کے اندر ہو، کلاس سے باہر ہو۔ تو ہر طالب علم کے لیے اور شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے استاد کی کیا ہے شکر گزاری کرے، اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے لیے کیا ہے دعائے خیر کرے، اور جو بہتر بدلہ ہو سکتا ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکریہ یا شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ جو حدیث ہے اس حدیث کا دو معنی امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ اس حدیث کا دو معنی ذکر کیا ہے۔ پہلا معنی انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ ان من کان من طبعہ وعادتہ غفران نعمت الناس وترک الشکر لمعروفہم کان من عادتہ غفران نعمت اللہ تعالی وترک الشکر لہ۔ اس قول کا مفاد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جس آدمی کی عادت اور اس کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیا کرے؟ ناشکری کرے، لوگوں کی نعمتوں کی ناشکری کرے، تو ایسا آدمی جو لوگوں کے ساتھ ناشکری کرتا ہو، لوگوں کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہو، تو ایسا شخص عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی نعمتوں کی بھی کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ اسی کو امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان من کان من طبعہ وعادتہ غفران نعمت الناس وترک الشکر لمعروفہم کان من عادتہ
کفران نعمت اللہ تعالی و ترک الشکر لہو، کہ جو لوگوں کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، عام طور سے ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کی بھی کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے۔ یہ پہلا معنی امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ دوسرا جو معنی انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ سبحانہ لا يقبل شکر العبد على احسانہ الیہ اذا كان العبد لا يشکر احسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال احد الامرین بالآخر۔ اس قول کا مفاد اور خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس بندے کے شکریہ کو قبول نہیں کرتا ہے، شکر گزاری کو قبول نہیں کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کی شکر گزاری کیا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی شکر گزاری کو قبول نہیں کرتا ہے جو اللہ کے بندوں کی کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے، یا بندوں کی ناشکری کیا ہے؟ بندوں کی طرف سے عائد ہونے والی یا کہ حاصل ہونے والی نعمتوں کی اگر وہ ناقدری کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو ایسا بندہ جب اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اس کے شکریہ کو قبول کیا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اسی کو کہا امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اللہ سبحانہ لا يقبل شکر العبد على احسان الیہ اذا كان العبد لا يشکر احسان الناس، کہ اگر بندہ لوگ کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے شکریہ کو قبول نہیں کرتا ہے۔ خیر کیا ہے؟ اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی کیا کرنی چاہیے؟ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی نعمت اللہ کے بندوں کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے اس کی بھی کیا ہے؟ شکر گزاری کیا ہے؟ ہونی چاہیے۔ خیر، آخری جو حدیث ہے وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شیخ رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَنْ جَابِرٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً من اعطی اتان فلیجز بِهِ ان وجد ومن لم يجد فلیثن بِهِ فإن الثناء شکر فإن أثنى فقد شکرہ ومن کتمہ فقد کفرہ۔ بڑی مشہور یہ روایت ہے، جامع ترمذی کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور ابو داؤد اور ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو السلسلہ صحیحہ کے اندر کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من اعطی اتان فلیجز بہ ان وجد، کہ اگر کسی آدمی کو کوئی بخشش دی جاتی ہے، کوئی ہدیہ دیا جاتا ہے، کوئی تحفہ دیا جاتا ہے، تو جس کو دیا جا رہا ہے اس کو چاہیے کہ کیا ہے؟ دینے والے کو بھی کیا ہے؟ بدلا دے، دینے والے کو بھی کیا ہے؟ بدلا دے۔ کہا من اعطی اتان فلیجز بہ ان وجد، اگر ہم نے آپ کو دیا ہے، کوئی تحفہ دیا ہے، کوئی ہدیہ دیا ہے، اور آپ کے پاس بھی اگر مال و دولت موجود ہے اور آپ بھی ہمیں دے سکتے ہیں بدلے میں، تو آپ کو بھی کیا ہے؟ ہدیہ اور تحفہ کیا ہے؟ دینا چاہیے۔ کہتے وَمَن لَمْ يَجِدْ فَلْيُثْنِ بِهِ، اگر آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ آپ کیا ہے؟ حوصلہ افزا کلمات کی، حوصلہ افزا کیا ہے؟ کلمات کہیے، تعریف کریے، یعنی دینے والے کی کیا ہو؟ اچھی کیا ہے؟ تعریف، اور کیا ہے؟ اچھے ناموں کے ذریعے کیا ہے؟ اور اس کی نعمتوں کو یاد رکھا جائے، اس کی نعمتوں کو، اس کے احسان کو یاد رکھا جائے۔ جی جو احسان آپ کے ساتھ کیا ہے، جو بھلائی اس نے کی ہے، تو اس پہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ ثَنَاءَ شُكْرٌ، فَإِنَّ ثَنَاءَ شُكْرٌ، اگر کیا ہے؟ آپ اس کو اچھے کلمات کے ذریعے یاد رکھتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ اس کے شکریہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بھی کیا ہے؟ آپ اس کی شکر گزاری گویا کرتے ہیں۔ فَإِنَّ الثَّنَاءَ شُكْرٌ، فَإِنَّ الثَّنَاءَ شُكْرٌ فَإِنْ أَثْنَى فَقَدْ شَكَرَهُ، اگر کیا ہے؟ لینے والا دینے والے کی تعریف کرتا ہے تو گویا کیا کرتا ہے؟ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے۔ وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، وَمَنْ كَتَمَهُ فَقَدْ كَفَرَهُ، اگر آپ کے اوپر کسی نے احسان کیا اور آپ نے اس کے احسان کو کیا کر لیا؟ چھپا لیا، پوشیدہ رکھا، تو گویا کیا ہے؟
آپ نے اس کی شکر گزاری کیا ہے نہیں کی، بلکہ آپ نے کیا ہے کفران نعمت کیا، آپ نے کفران نعمت کیا، آپ نے ناشکری کی۔ پتہ یہ چلا کہ آدمی کو احسان کا بدلہ کیا ہے، احسان سے کیا دینا چاہیے۔ اگر کوئی آپ کو ہدیہ دیتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا حدیث کے اندر تحادو تحابو، ایک دوسرے کو کیا کرو، ہدیہ دو۔ اس سے کیا ہے محبت میں اضافہ ہوگا، ہمدردی کیا ہے، بھائی چارہ کیا ہے بڑھے گا۔ تو یہ کیا ہے آدمی کو شکر گزاری کرنی چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر کچھ نہیں ہے تو کم سے کم اتنا تو ضرور ہونا چاہیے کہ دینے والے کے حق میں کیا ہے اچھے کلمات کا اظہار کریں، اچھے کلمات کا اظہار کریں، اور اس احسان کو بیان کریں، اس احسان کو بیان کریں۔ جھوٹی تعریف نہیں، جھوٹی کیا ہے تعریف نہیں۔ بسا اوقات کیا ہے اگر آپ کیا بیان کریں گے تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ وہ بھی کیا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اچھا برتاؤ کریں، ان کے اندر بھی کیا ہے نیکی کا جذبہ کیا ہو پیدا ہو، نیکی کا جذبہ کیا ہے پیدا ہو۔ اس لیے کیا ہے تذکرہ کیا ہے کیا جا سکتا ہے۔ اور میں نے اشارہ کیا کہ یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے، جیسا کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قول جو شکریہ سے متعلق ہے اس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ دیکھیے کیا کہتے ہیں نعمت سے متعلق۔ فضیل بن ایاض کہتے ہیں کہ علیکم بملازمۃ الشکر، علیکم بملازمۃ الشکر علی النعم، کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم شکر گزاری کیا کرو، شکر گزاری کو لازم پکڑو۔ اگر نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حاصل ہیں یا اللہ کے بندوں کی طرف سے تمہیں مل رہی ہیں تو ضروری ہے کہ نعمتوں کی کیا کی جائے، شکر گزاری کی جائے۔ اور آگے کہتے ہیں فَقَلَّ نِعْمَةٌ زَالَتْ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ، بڑی بات کہی فضیل بن ایاض رحمہ اللہ نے۔ فَقَلَّ نِعْمَةٌ، بہت کم ایسی نعمتیں ہیں جو چھن جانے کے بعد کیا ہے دوبارہ کیا ہے حاصل ہو جائے۔ مثال کے طور پہ آپ کیا ہے جامعہ کے اندر ہیں، یہاں بہت ساری نعمتیں کیا ہیں آپ کو میسر ہیں، اساتذہ کی نعمت ہے، کھانے پینے کی فراوانی ہے، رہنے سہنے کی آسانی ہے، کتابوں کا بہتات ہے، بہت ساری نعمتیں آپ کو حاصل ہیں، لیکن اگر آپ نے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، نعمتوں کی ناشکری کی اور شکر گزاری نہیں کی، تو عین ممکن ہے کہ یہ نعمتیں کیا ہے آپ سے چھن جائیں اور دوبارہ یہ نعمت کیا ہے یا یہ نعمتیں آپ کو حاصل کیا ہے نہ ہو۔ اس لیے کوئی بھی اگر نعمت حاصل ہوتی ہے تو آپ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کیا ہے نہ کیجیے۔ اسی طرح بعض سلف کا یہ قول ہے نعمت کے حوالے سے، یہ بھی کیا ہے قابل نوٹ ہے کہ بعض سلف نے کہا کہ النعم وحشیۃ، النعم وحشیۃ، نعمتن کی جمع کیا ہے نعم ہے، نعمتن کی جمع نعم ہے۔ کہتے ہیں بعض سلف نے کہا النعم وحشیۃ فقیدوها بالشکر، النعم وحشیۃ فقیدوها بالشکر، کہا بعض سلف نے کہ یہ جو نعمت ہے یہ نعمت کیا ہے ایک وحشی جانور کے مانند ہے، ایک وحشی جنگلی جانور، وحشیہ کس کو کہتے ہیں جنگلی جانور کو، کہ جنگلی جانور کے مانند ہے۔ فقیدوها، تو جس طرح آپ جنگلی جانور کو کیا کرتے ہیں باندھ کے رکھتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا رسی کیا ہے، اس کی رسی کیا ہے کھل جائے اور پھر کیا ہے آپ کو دوبارہ کیا ہے نہ ملے، بھاگ نکلے۔ اسی طرح اگر نعمت آپ کو حاصل ہے تو نعمت کو کیا کیجئے، جس طرح جنگلی جانور کو باندھ کے رکھتے ہیں اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نعمت آپ کے پاس باقی رہے تو آپ کیا کرتے رہیے، شکریہ گزاری کرتے رہیے، شکر گزاری کرتے رہیے۔ اگر اللہ کی شکر گزاری، اگر کیا کوئی احسان اللہ کے بندے کی طرف سے ہے تو اس کی شکر گزاری کیجئے، اگر ناشکری کیجئے گا تو جس طرح جنگلی جانور بھاگ نکلتا ہے اسی طرح یہ نعمت بھی آپ سے کیا ہے ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، بھاگ نکلے گی، اور عین ممکن ہے کہ بعد میں چاہت کے باوجود، چاہنے کے باوجود اور تمنا اور خواہش کے باوجود بھی آپ کو نعمت کیا ہے حاصل کیا ہے نہ ہو۔ اس لیے ان تمام حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کو ہر حال میں
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی چاہیے اور ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ نعمتوں کی شکر گزاری کریں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے اوپر سایہ فگن رہیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی نعمتوں سے مالا مال رکھے گا۔ اگر آپ نے ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ اپنی نعمتوں کو کیا کر لے، چھین لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نعمتوں کا شکریہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ناشکری سے اور ہر قسم کے معصیت سے اور گناہ کے کام سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔